हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास, मौला ने लामका में बुलाया हुजूर को। जिब्रील घूमते रहे सिदरा के आसपास, जिब्रील घूमते रहे सिदरा के आसपास। हर ऊंटनी हुजूर की चाहत लिए हुए मंडला रही थी दाई हलीमा के आसपास। वाह भाई वाह बहुत अच्छे हजरत, चाहत लिए हुए हर ऊंटनी हुजूर की चाहत लिए हुए मंडला रही थी दाई हलीमा के आसपास। और एक आखिरी शेर मैं पढ़ता हूँ, अगर वाकई आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो इंशाअल्लाह जरूर बोलेंगे। हर ऊंटनी हुजूर की चाहत लिए हुए मंडला रही थी दाई हलीमा के आसपास। या रब मेरी दुआ है कि जन्नत के बाग में, मैं अपने दिल की बात करता हूँ, अगर आपके दिल की ख्वाहिश यही होगी तो इंशाअल्लाह आपके दिल से सुभान अल्लाह की बहुत अच्छे हजरत। हुजूर की चाहत लिए हुए मंडला रही थी दाई हलीमा के आसपास। या रब मेरी दुआ है कि जन्नत के बाग में मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। वाह भाई वाह भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आमीन अल्लाह। वाह वाह वाह। या रब मेरी दुआ है कि जन्नत के बाग में मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। हर ऊंटनी हुजूर की चाहत लिए हुए मंडला रही थी दाई हलीमा के आसपास। माशाअल्लाह, मैं एक बार फिर आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने तैयार में पूरे मुल्क के दिलो दिमाग को जमा फरमा लिया है। अभी जब वो अबकरी शख्सियात मिंबर नूर पर जलवागर होंगी तो इंशाअल्लाह हम सब उनकी जियारत से मुशर्रफ होंगे और इंशाअल्लाह अपनी नेकियों में इजाफा करते हुए नजर आएंगे। बहुत जल्द इंशाअल्लाह मैं आपसे बयान कर रहा था कि 2-4-6 मिनट में हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िला की मिंबर नूर पर आमद होने वाली है और खबर ये मिली है कि हजरत क़यामगाह से यहाँ के लिए निकल। तो आइए, जब तक मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िला की मिंबर नूर पर आमद होती है तो उस जो वक्त लग रहा है उस वक्त का सही इस्तेमाल कर लें। मैं इंतहाई के साथ चंद मिनट की पाकीज़ा गुफ्तगू फरमाने के लिए खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत कारी असद अली साहब को आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। जरा मोहब्बत से अपने हाथों को उठा लें और मेहमान का इस्तकबाल कर लेना। रहे तकबीर। हज़रात, परवरदिगार आलम ने ये हाथ गौसे आजम के नाना के सदके में अता फरमाए हैं। अगर हुजूर के नाम पर हमारे हाथ नहीं उठ सकते तो इन हाथों का कोई फायदा नहीं है। जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आजम, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, सरजमीने बसालत कुर्बा, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा असरार फैजी वाहिदी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला व माता अला हुब्बि आले मोहम्मद माता शहीदा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु लज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए पूरी अकीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और पूरी कायनात के मरकज़ी अकीदत रहमते दो आलम ताजदारी दो आलम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में दुरूदो सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत नूरुद्दीन मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक अर्ज़ करें, पढ़े बासबुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल खैर व बरकत के लिए मरतबा पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے مرحومین اور مرحومات کی مغفرت کے واسطے مرتبہ پڑھ لو، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، یہ ہماری اور آپ سب کی مشترکہ سعادت مندی، خوش نصیبی، فیروز بختی ہے کہ بحمدہ تعالی آج کی اس عظیم الشان بابرکت محفل پاک جشن غوث الورا واحدی کانفرنس میں شریک سعادت ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا قدیر ہم سبوں کو فیضان غوث اعظم اور فیضان واحدی طیبی و طاہری سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ مختصر وقت میں سرپرست جلسہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت مصدر تجلیات واحدی مصدر برکات طیبی تاجدار علم و حکمت شہزادے حضور سیدی سرکار طاہر ملت حضرت علامہ الشاہ سید سہیل میاں صاحب قبلہ سہیل ملت دامت برکات القدسیہ سجادہ نشی خانقاہ عالیہ واحدیہ طیبیہ بلگرام شریف کا حکم ہوا میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر پاک پر بابا غار علماء کرام تشریف فرما ہے اور ہماری اور آپ سب کے معزز مہمان خصوصی خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور سیدی سرکار طاہر ملت حضرت العلامہ حضرت علامہ شاہ مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ دامت برکات القدسیہ بریلی شریف جلوگر ہیں، اور نقیب اہل سنت فخر نظامت استاذ الشعراء محب گرامی قد حضرت حافظ و قاری اظہار عالم صاحب قبلہ شاہ جہاں پوری جو بہت اچھی نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ ان علماء خطبہ شعراء کی نورانی چہروں کی زیارت کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ یہ مہینہ بھی پیراری پیر روشن ضمیر بڑے پیر دستگیر کا ہے۔ جشن غوث الورا واحدی کانفرنس میں ہم شریک سعادت ہیں۔ میں چاہتا ہوں سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت الرضوان نے جو بارگاہ غوث امام میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، 2-3 شعر میں پیش کرتا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت کریں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ آپ اندازہ کریں کہ غوث اعظم کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ وہ سیدی سرکار اعلی حضرت جن کی زندگی پاک کا ترئی امتیاز رہا کہ آپ نے کبھی کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی، اگر تعریف کی ہے تو اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، جس کا ثبوت آپ کے اشعار میں ملتا ہے۔ ابھی تو برملا ارشاد فرماتے ہیں، کرو مدح اہل دول رضا پڑی اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل دول رضا پڑی اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم آپ کی عظمت و فضیلتوں کو میں کیا بیان کر سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی عظمت و فضیلتوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے قدم پاک کی عظمت کا معاملہ یہ ہے کہ تمامی اونچے اونچوں کے سروں سے بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام کی میں دعائیں چاہتا ہوں، آپ اندازہ کریں جس کے قدم پاک کی فضیلت کا عالم یہ ہو کہ تمامی اونچے اونچوں کے سروں سے بلند و بالا ہے، پھر اس کے سر کی عظمت کا معاملہ کیا ہوگا۔ لیکن وقت میں اتنی وسعت و گنجائش نہیں، بس اہل علم کی دعائیں چاہتے ہوئے میں آپ تک یہ شعر پڑھتا ہوں، آپ کو اندازہ لگے گا یہ مقام غوث اعظم ہے کیا۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، اے غوث اعظم آپ کے سر کی عظمت و فضیلت کو تمام کہوں وہ بیان نہیں کر سکتا، ہاں جس قدم پاک کی عظمت و فضیلت کو میں نے بیان کیا ہے کہ تمامی اونچے اونچوں کے سروں سے بلند و بالا ہے، اس قدم پاک کا جو سب سے نچلا حصہ ہے جسے طلبہ کہا جاتا ہے، اس کی عظمت اگر مجھے احمد رضا سے سننا چاہتے ہو تو سنو۔ غوث اعظم کے طلبہ کی عظمت کا معاملہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کی آنکھوں کی بوسہ کا، اور تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا،
ہم قادری غلام ہیں، غوث اعظم سے ہمیں عقیدت و محبت ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ کسی سے ڈریں گے نہیں، ہمارا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم جو بزرگان دین کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کے آخری لمحات کو گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز سرکار اعلیٰ حضرت چیلنج کے ساتھ فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو سراغ لے کے چلے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم جشن غوث الورا منعقد کریں تو جو پیغامات ہمارے علماء اہل سنت ہم تک پہنچائیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، واحدی کانفرنس سے جو ہمیں پیغام واحدی ملے اس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں بزرگوں کی بارگاہوں سے فیض لینے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، بزرگوں کی بارگاہوں میں جب حاضری دے، آج میں پورے علاقے کے لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ واحدی کانفرنس کے جملہ ارکان و معاونین کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بحمدہ تعالی یہ فقیر قادری بھی واحدی ہے، اور واحدی کانفرنس منعقد کر کے آپ نے آج شہزادے بلگرام کو بلا کر کے اس پوری آبادی کے لوگوں پر احسان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے سنا ہوگا کن آبادیوں سے علماء اور طلبہ کا گزر ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مر العالم او المتعلم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس عالم سے جس آبادی سے کسی عالم یا طالب علم کا گزر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے ورود مسعود کے صدقے میں 40 روز کے لیے اس آبادی سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، اس آبادی کے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جس راستے سے آل رسول کا گزر ہو جائے، شہزادے بلگرام کا گزر ہو جائے، جن کی سیادت پر قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، بہت خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے، فیروز بخت ہے وہ لوگ جو آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہے اور جن کو یہ موقع میسر نہیں آیا تھا، آج واحدی کانفرنس میں حضور والا کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر کے ہم سب پر لازم و ضروری ہے کہ ہم فیضان واحدی طیبی سے، فیضان غوث اعظم سے اپنے آپ کو مالا مال کر لیں، اور ان بزرگوں کی بارگاہوں کو جب معطب رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو فیض ملتا نظر آئے گا۔ آج بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ہم نے فلاں درگاہ پہ حاضری دی، فلاں بزرگ کی بارگاہ میں ہم گئے لیکن ہمیں فیض نہیں ملا۔ بزرگوں کی بارگاہوں سے لینے کا جو طریقہ ہمارے آپ سب کے پیشوا تاجدار اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں کس طرح وسیلہ طلب کرتے ہیں، فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، مجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس دوری کے ڈورا جب غوث اعظم کے غلامی کا خلادہ سرکار اعلیٰ حضرت کے گلے میں پڑتا ہے تو آپ فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حش تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاسی لکھنما سمجھ رہے گا نرالا تیرا، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، اف کے نور پہ مہر ہمیشہ تیرا۔ حضرات گرامی خوار، یہ ہماری آپ سب کی مشترکہ سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے، فیروز بختی ہے کہ ہم میراب میں سیدی سرکار سہیل ملت کی آمد ہوئی ہے، جو اہل بیت رسالت کے گلشن مہکتے ہوئے پھول ہیں، ہم ان کے چہرے کی زیارت کریں، اور جو لوگ داخل سلسلہ نہیں ہوئے ہیں یعنی مرید نہیں ہوئے ہیں آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں۔ اس لیے جب ہم ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے جب بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں گے ان کے غلامی کا خلادہ ہمارے گلے میں پڑ جائے گا تو ہمارے اور آپ کی عظمتوں کا معاملہ یہ ہوگا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حش تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے
फज़कुरूनी अस्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। ए मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, मेरा एहसान मानो, मेरी नाशुक्री ना करो। हजरात गिरामी वक़ार, हमें चाहिए हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहे। इस आयत करीमा की तफसीर बयान करते हुए साहिब तफसीर जलालुल मिल्ला वद्दीन अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मन ज़करनी फी नफ्सिही ज़करतहू फी नफ्सी, मन ज़करनी फी मलईन ज़करतहू फी मलई खैरिम मिनहुम। अल्लाह फरमाता है, जब कोई बंदा मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं भी उसको अपनी शायान शान याद करता हूँ। जब कोई बंदा मुझे मजमे में याद करता है तो मैं उसको उससे बेहतर मजमे में याद करता हूँ। आज अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है कि हम मजमे में बैठ करके सादाते किराम की सरपरस्ती में, उलमाए किराम की सरपरस्ती और क़यादत में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, परवरदिगार आलम की किब्रियाई बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबका तज़किरा मले आला के मुक़र्रब फरिश्तों में कर रहा है। हज़रात गिरामी वक़ार, ये हमारी सादतमंदी, ये हमारी खुशबख्ती, ये हमारी और आप सबकी जिंदगी की मेराज है कि आले रसूल की आमद है। ये आले रसूल ऐसे है, मैंने अर्ज किया सरकारे आला हजरत जिनकी जिंदगी का तुर्रे इम्तियाज रहा। आपने कभी किसी दुनियादार की तारीफ नहीं की है, रईसों की तारीफ नहीं की है, मालदारों की तारीफ नहीं की है। दुनिया के किसी खित्ते से आपने मुतासिर होकर के उसके ताल्लुक से कोई कसीरा नहीं कहा है, मगर कुर्बान जाइए सैयदी सरकारे आला हजरत की जात पर अहले बैत से आपको कितनी मोहब्बत और अकीदत थी। आप फरमाते हैं अहले सुन्नत कहे बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत कहे बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, कई फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आखिर इन बुजुर्गों के दामन करम से वाबस्तगी का हमें फायदा क्या मिलता है? जब इनके दामन करम से हम वाबस्ता हो जाएंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा? तो सुनो आला हजरत का एक शेर, ईमान ताज़ा हो जाएगा जब इन बुजुर्गान दीन के दामन करम से हम वाबस्ता हो जाएंगे। तो आला हजरत फरमाते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो सुराख लेके चले, और जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र जो अपने सीने में चार बाग लेके चले। जब अहले बैत से मोहब्बत करेंगे, औलादे अली से मोहब्बत करेंगे, आले रसूल की मोहब्बत हमारे सीने में मौजूद होगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुतअद्दिद अहादीस करीमा फज़ाइल अहले बैत में वारिद है। कहीं मेरे आका फरमाते हैं जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से रुखसत होगा, जिसके दिल में आले नबी की मोहब्बत होगी, वो शहीद की मौत मरेगा। कहीं मेरे आका फरमाते कामिल मोमिन की मौत मरेगा। और सबसे बड़ी खास बात ये है, मेरे आका फरमाते हैं अला मम्मात हुब्ब आले मोहम्मद जालल्लाहु क़ब्रहु मसारा मलाइकिर रहमा। बेशक फरमाते हैं जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से रुखसत होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र को रहमत के फरिश्तों की ज़ियारत का बना। मरने के बाद आपके रिश्तेदार चाहे ना चाहे, दुनियादार कोई आया ना आए, अगर आपने सच्ची मोहब्बत की है अहले बैत से, आपके सीने में अगर आले नबी की मोहब्बत है, तो मेरे आका फरमाते हैं मुहिब्बे अहले बैत जब दुनिया से रुखसत होगा तो उसकी कब्र की ज़ियारत के लिए रहमत के फरिश्ते आए, ज़ियारत के लिए रहमत के फरिश्ते आए। वहाँ अजाब का कोई सवाल नहीं हो सकता है। लेकिन मैं बताऊं इनके दामन करम से वाबस्तगी का हमें फायदा क्या है? और बड़े अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह है, अहले इल्म का तबका बखूबी जानता है, अपने वक्त के इमाम ज़माना है, बहुत बड़े आलिम दीन है। अल्लाह ने बेशुमार उलूम व फ़नून से नवाजा था, लेकिन पूरी जिंदगी आपने अल्लाह उसके रसूल की वहदानियत और रिसालत का प्रचार किया। जब आप पर निज़ा की कैफियत तारी होती है, मुख्तलिफ रवायतें हैं, तो इब्लीस लई जो मुल्लमुल मलकूत रह चुका है, फरिश्तों का वस्ताज रह चुका है, वो आता और कहता है ए इमाम राज़ी आपने पूरी जिंदगी एक खुदा की वहदानियत का ऐलान किया है, एक खुदाए वहदहुल्लाह शरीक के बारे में आपने लोगों को बताया है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम अल्लाह को एक मानते हो, इस पर कोई दलील पेश करो। हज़रात गिरामी ख़ार अपने वक्त के इमाम
امام زمانہ تھے, بہت بڑے عالم ربانی تھے. آپ روایتوں میں آتا ہے آپ نے 360 دلیلیں پیش کی کہ اللہ ایک ہے, لیکن ابلیس لعین معلم الوقت رہ چکا تھا, اس نے تمام دلیلوں کو باطل کر دیا. آخری وقت میں آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کی دستگیری طلب کرتے ہیں, اور آپ فرماتے ہیں وہیں سے آپ مدد طلب کرتے ہیں. آپ کے پیر و مرشد نے آپ کی دستگیری فرماتے ہوئے فرمایا تھا, کیوں نہیں کہہ دیتے میں بغیر رب کے, میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. آپ نے فرمایا میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. تب ابلیس لعین وہاں سے فرار ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں اپنے وقت کے امام زمانہ ہے, بے شمار علوم و فنون پر آپ کو کامل دسترس حاصل ہے, لیکن آپ کا ایمان کیسے بچ رہا ہے؟ آپ کے پیر و مرشد آپ کی دستگیری فرما رہے ہیں. اس لیے ہم پر آپ پر لازم و ضروری ہے, ہم جشن غوث الورا میں آئے ہیں تو یہاں سے جو پیغام نشر کیا جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. غوث اعظم کی کرامتوں کو ہم سنتے ہیں, غوث اعظم کا بچپنا ہم سنتے ہیں, وہی غوث اعظم ہے. آپ کی پیدائش ہو رہی ہے, واقعہ بڑا مشہور ہے, مجھے واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے کہ آپ پیدائش ہو رہی ہے, اطراف گیلان میں مقولہ مشہور ہو جاتا ہے بلدال الاشراف ولد لا یردع فی نہار رمضان. وہی غوث اعظم ہے. آپ جب بڑے ہوتے ہیں خود اپنی زندگی کیفیت یوں بیان فرماتے ہیں, کلما حممت ان البما سبیان اسمع قائل یقول الی مبارک. غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں اپنے عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کر رہا تھا, ہاتف غیبی سے آواز آتی تھی, اے مبارک بچے, اے مسعود بچے, تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. میں پوچھنا چاہیتا ہوں غوث اعظم کے اندر کمال و خوبی آئی کہاں سے؟ وہ غوث اعظم جن کے تعلق سے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں. جب غوث اعظم سے کسی نے پوچھا تھا متی علمت انک ولی اللہ, اے غوث اعظم آپ کو اپنی ولایت کا علم کب سے ہوا؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں انا ابن 10 سنین فی بلدنا اخرجوا من دارنا اذهب الى المکتب فار الملائکۃ علیہم السلام تمشی حولی فاذا وصلت الى المکتب فسمعت الملائکۃ علیہم السلام افصحوا لولی اللہ. وہ غوث اعظم فرماتے ہیں میری عمر تقریباً 10 سال کی ہے. میں جب علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے مکتب میں پہنچتا تھا, اس وقت مکتب میں بیٹھنے کے جگہ نہ ہوتی تھی, تو میں کیا دیکھتا تھا, میرے ارد گرد فرشتوں کی مقدس جماعت چلتی تھی. انہی فرشتوں میں سے کوئی کہتا تھا افصحوا لولی اللہ, اللہ کے مقدس ولی کے لیے جگہ کو خالی کر دو. وہ غوث اعظم ہے. آپ کا بچپنا بے مثل و مثال ہے, جوانی بے مثل و مثال ہے. معلوم یہ ہوا کہ والدین کی تربیت کا اثر بچوں پر ہوتا ہے. ماں صرف اپنے پستان سے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہے, بلکہ اپنے عادت و اعتبار, کردار و گفتار کی چھاپ اپنے بچے کے ذہن پر ڈال دیتی ہے. اس لیے ہم پر لازم و ضروری ہے ہم عملی میدان میں قدم رکھیں, بزرگان دین کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں, غوث اعظم کے سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی صبح و شام کریں گے تو یہاں بھی کامیاب رہیں گے, وہاں بھی کامیاب رہیں گے. اردو سب بولتے ہیں, بول کے چپ رہتے ہیں, حاصل نوا سنج رہے گا نرالا تیرا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا قدیر جو کچھ میں نے بیان کیا ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے بعد میں آپ سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. کام لے لیجئے, تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا, تم پہ کرو درود. السلام.